بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 520 ہے اور آج کا عنوان ہے مومن و مسلم عابد و شاکر بننے کے فارمولے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ کن ورعا تکن اعبد الناس وکن قنعا تکن اشکر الناس واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مؤمنا واحسن جوار من جاورك تكن مسلما وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، ورع اور تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کامل مومن بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور کم ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر مگر نہایت جامع انداز میں کامیاب اور باکمال زندگی کے چند اہم اصول بیان فرمائے ہیں۔ یہ زبردست فارمولے ہیں جو پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو عطا کیے ہیں۔ یہ حدیث دراصل مومن کے اخلاق، عبادت، معاشرت اور باطنی اصلاح کا مکمل دستور ہے۔ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ورع اور تقوی کی تعلیم دی۔ ورع کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں کے ساتھ ساتھ مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بھی بچے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کے عبادت میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایسا شخص لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد قناعت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ قناعت انسان کو حرص، لالچ اور بے چینی سے بچاتی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، وہی حقیقی معنی میں شکر گزار بنتا ہے، کیونکہ اس کا دل دنیا کی خواہشات میں بھٹکتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر مطمئن رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک عظیم علامت بیان فرمائی کہ انسان دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہی جذبہ محبت، اخوت اور بھائی چارہ اور خیر خواہی کو فروغ دیتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید فرمائی۔ اسلام نے پڑوسی کے حقوق کو بہت اہمیت دی ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اور برتاؤ سے اس کے آس پاس کے لوگ یعنی پڑوسی راحت محسوس کریں۔ آخر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا، کیونکہ بیجا ہنسی دل کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، اور لیکن ہر وقت تہقہوں اور لہو و لعب میں مشغول رہنا دل کی سنجیدگی اور آخرت کی فکر کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تقوی، قناعت، حسن اخلاق اور پڑوسیوں کے حقوق کا اہتمام کریں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی کے مطابق سنوارنے کی کوشش کریں۔ رب الجلال ہمیں اخلاص، تقوی، اچھے اخلاق اور حقیقی ایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔